لاہور کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ایک عام شہری جو ہے وہ سٹیزن جو ہے اس کو رستے میں روکا جاتا ہے. لاہور کے ایک انڈر پاس جو ہے اس کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا. سی سی ٹی وی اس کی فوٹیجز اور ویڈیوز جو ہیں وہ کافی زیادہ اس کے اوپر وائرل ہیں, اور یہ وہ شخص ہے جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے, جو بیسکلی ویڈیو کے اندر بھی جس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ گریبان بھی اس کا پکڑا گیا, اس کے اوپر جو ہے وہ گولی بھی چلائی گئی, اور یہ ڈسپیوٹ پیچھے سے چلا آ رہا تھا. اس شخص کا بھی اب انٹرویو سامنے آ گیا ہے, اور پولیس نے بھی اس کے اوپر کاروائی کر لی ہے, کیونکہ پورے پاکستان میں یہ ویڈیوز بھی وائرل ہو گئی اور لوگ بڑا اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے. اور یقیناً اس چیز کی داد اس شخص کو بالکل دینی چاہیے, کیونکہ جتنی جو ہمت اور دلیری اس بندے نے دکھائی ہے وہ شاید کوئی اور نہ کر پاتا, کہ فائر ہونے کے باوجود وہ گاڑی سے نکلا اور اس نے جا کے, وہ رسکی بھی تھا بہت زیادہ ویسے, پھر جا کے ایک ٹائم ویڈیو کے اندر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ گن جو ہے وہ اس سے مارنے کی کوشش کی گئی گارڈ کی طرف سے, تو یہ اتفاقاً یا لکیلی وہ نیچے ہو گیا اور وہ گن اس کے نہیں لگی, اور پھر اس نے اس کے بال پکڑے, پھر اس کو گھسیٹتا ہوا یہ دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے. تو یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا, اور ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ آ رہا ہوتا ہے, تقریباً 4-5 بجے کا یہ ٹائم ہوتا ہے, اور 4-5 یا 6 گاڑیاں جو ہیں وہ بلیک کلر کی, جس کے اندر ویگو ڈالا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ لینڈ کروزر بھی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ دوسری گاڑیاں بھی بتائی جا رہی ہیں, فارچونر ہے غالباً. تو یہ پروٹوکول جا رہا ہوتا ہے, پرائیویٹ یہ گارڈز ہوتے ہیں, اور کوئی آفیشیل پروٹوکول یہ نہیں تھا, کوئی گورنمنٹ آفیشیل کا یہ پروٹوکول نہیں تھا. تو اب اس کے اندر یا تو اس کو جگہ نہیں دی جا رہی ہوتی, رستہ نہیں دیا جا رہا ہوتا, یا ان کو رستہ نہیں دیا جا رہا ہوتا, وہاں سے ان کی کوئی تلخ کلامی شروع ہوتی ہے, اور پھر وہ شخص جو ہے وہ ٹکر بھی کہیں پہ ہوتی ہے, تھوڑی سی وائٹ جو ہے وہ سٹی, ہونڈا سٹی کے اندر یہ شخص موجود ہوتا ہے, اور پھر انڈر پاس کے جو ہے وہ بالکل درمیان میں جا کے ان کا آپس میں تلخ کلامی ہوتی ہے, اور وہ پھر باہر نکلتا ہے, اور گارڈز جو ہیں وہ 4-5 باہر نکل کے اس شہری کو, جو سٹیزن ہے, اس کو باہر نکالتے ہیں, مارتے ہیں. ویڈیوز کے اندر بھی ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. پھر یہ آگے سے خیر خود بھی اس کو پکڑتا ہے اور گھسیٹتا ہے. پولیس کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سٹانس آ گیا ہے, کاروائی بھی کی جا چکی ہے, بندے بھی پکڑ لیے گئے ہیں. یہ جو پرائیویٹ کمپنی تھی جو گارڈز کی, ایک کمپنی جو ہے وہ ایک جگہ سے اس کو گارڈ کو بھی اٹھا لیا گیا ہے, اور ان کے خلاف کاروائی بھی کی جا چکی ہے. اور اب سامنے بات یہی آئی ہے کہ 3-4 چیزیں ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اگنور نہیں کر سکتے, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کا بھی آفیشیل پروٹوکول ہوتا تو جو فائرنگ کی گئی وہ گاڑی کو تو لگی بالکل, لیکن وہ کسی اور کو بھی لگ سکتی تھی, وہ کسی عام شہری کو لگ سکتی تھی, یا اسی بندے کے لگ سکتی تھی. اور پھر اسلحہ اس طرح سے رکھ کے اور اس کو پھر اس طرح نمائش کرنا, کیونکہ میں نے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ یہ ٹک ٹاکر اور ویلاگرز کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں یہ لوگ, کہ اگر کوئی گن بھی دکھا دیتا ہے پکچر کے اندر تو یہ اس کے گھر چلے جاتے ہیں اس کو پکڑنے, لیکن یہاں پہ تو سر عام چلائی جا رہی ہے. تو ڈولفن پولیس جو ہے وہ بھی خیر ٹائم کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کرتی ہے, پھر وہ پولیس 15 کے اوپر بھی کال کر دی جاتی ہے, اور اس کی ریزن ویسے مین ریزن اس کا یہ بنا کہ فوراً کیوں پولیس ایکشن میں آ گئی, کیونکہ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ وائرل ہوگی, اینڈ دیٹس دا پاور آف سوشل میڈیا. لیکن ایک چیز کا مجھے اس میں دکھ بہت ہوا, اور وہ یہ کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بچایا, اور اس کی جو رات کو بھی بالکل سلام ہے. لیکن جو لوگوں کا جو ریئیکشن تھا, ایک لفظ بولتے ہیں کہ بالکل خسی ہو جانا, کہ وہ سارے لوگ, میں ویڈیو جب دیکھ رہا تھا نا, تو مطلب جب میں نے پہلی دفعہ ویڈیو دیکھی تو میں واقعی ڈر گیا تھا کہ یہ آگے جا کے پتہ نہیں اس شخص کے ساتھ کیا ہونا ہے. جس طرح سے وہ آگے ان کے اوپر جو ہے وہ لپکا, اور جس طرح سے وہ اکیلا 15-20 گارڈ کے ساتھ وہ لڑائی کر رہا ہے, اور اس دوران کوئی 25-20 یا 50 کے قریب جو عام شہری ہیں وہ گزر رہے ہیں, کوئی موٹر سائیکلز پہ گزر رہا ہے, کوئی گاڑی پہ گزر رہا ہے, اور ڈفرینٹ جو ہے وہ اس کے اوپر وہیکلز کے اوپر, لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو رکا ہو, جس نے ان کی جو لڑائی ہے وہ چھڑوانے کی کوشش کی ہو, یا پھر اس نے اس بندے کی سائڈ سے جو عام شہری تھا اس کی سائڈ سے کسی نے ان کے خلاف کوئی اس طرح کی کاروائی کی ہو, یا ان کا اسلحہ چھینا ہو, یا ان کو پڑ گئے ہوں, یا ان کو جو ہے وہ انہوں نے روکا ہو. ہاں, آوازیں ضرور آ رہی تھی ویڈیوز کے اندر کہ وہ اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو, اس کو چھوڑنا مت. لوگ ویڈیو ضرور بنا رہے تھے, چلو وہ ویڈیو بنانا بھی کام آ گیا, اور وہ جناب ویڈیو وائرل بھی ہو گئی بہت زیادہ, جس کے اوپر اس شہری کو جو ہے وہ بہت اپریسیشن ملی, نہ صرف بلکہ اس کے خلاف جو ہے کافی سارے لوگ بات کر رہے ہیں. اور اس کو ڈسکریج تو خیر پاکستان میں پہلے سے کیا جاتا تھا, اور یہ پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے پاکستان میں, اس سے پہلے کارساز والا آپ کو پتہ ہے, اور یہ اس سے پہلے, اس کے علاوہ پتہ نہیں روز کتنے لاہور, کراچی, ملتان کے اندر جو ہے یہ واقعات ہوتے ہیں. ویڈیوز کئی دفعہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں جس کے اندر مارا جا رہا ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ کی نمبر پلیٹس لگی ہوتی ہیں, اور وہ کبھی جناب تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں, جس کا دل کرتا ہے وہ رک کے تو اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کلچر جو ہے یہ بین ہونا چاہیے, اور یہ کوئی بھی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ہم سارے اس چیز کو مکمل طور پہ ڈسکریج نہیں کریں گے, اور ان کو سزائیں نہیں ہوتی, اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ آئندہ ہم نے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی ہے.
یہ جو ویگو ڈالا سسٹم ہے یا کالے ڈالے لے کے گھومتے رہنا، اس میں صرف خیر ہمارا قصور تو نہیں، لیکن اس میں کنٹریبیوٹ کرنے والے بھی سوشل میڈیا کے بہت سارے انفلوئنسر ولاگرز بھی ہیں۔ پاکستان کے اندر نا ایک سگنیچر بن گیا، مطلب ایک طاقت کا ایک جیسے ہوتا ہے نا سائن سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہے اور سب سے بڑی اور سب سے اسٹیبلش کار کون سی سمجھی جاتی ہے وہ یہی والی ہے۔ اس میں بھی یہی دہشت دکھائی جا رہی تھی۔ یہی گارڈ اگر سٹی میں سے نکلتے، یہی گارڈ اگر کسی آلٹو میں سے نکلتے، یہی گارڈ اگر کسی سیوک گاڑی میں سے نکلتے تو بلیو میں اتنی ہائپ کریٹ نہیں ہونی تھی۔ انہوں نے کہنا تھا کہ، اور انہوں نے ایسی حرکت کرنی بھی نہیں تھی۔ تو یہ 5-7 گاڑیاں تھیں اور گاڑیاں بھی وہ تھیں، اور پاکستان میں یہ اس کو سمجھا جاتا ہے اور یہ غلط ہے۔ دس ہیز ٹو ڈسکریج، اس کے اوپر پراپر ایک کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے خلاف ایک پوری کیمپین چلنی چاہیے، کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، اور وہ پروٹوکول آفیشیل بھی نہیں تھا۔ اب رمضان ہے، لوگ افطاری کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یار یہ 5-7 گاڑیاں پاکستان میں کہیں بھی جائیں گی تو ان کا اپنا روڈ ہے، ان کا اپنا روٹ ہے، ان کی اپنی لائن ہے۔ اب جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ از اے لینڈ آف کنٹراسٹ۔ ابھی یہاں پہ میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جیوگرافکلی، میں بات کر رہا ہوں لائف سٹائل کی، میں بات کر رہا ہوں ایٹیٹیوڈ کی، میں بات کر رہا ہوں ایلیٹس کی، کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر دا رچ ان پاکستان لیڈ دا وے، یعنی اس کا وہ ایسا لائف سٹائل گزارتا ہے یہاں پہ کہ آپ کے میرے جیسا جو بندہ ہے نا، وہ اس کو لگتا ہے جیسے ہم کیڑے مکوڑے ہیں، اور واقعی ہم کیڑے مکوڑے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ محسوس کروایا جاتا ہے۔ اب اس بندے کی جگہ کوئی اور ہوتا، اس نے تو چلو جرت کر لی، کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے، میں نے مطلب پرسنلی کئی پروٹوکولز ہوتے ہیں تو ہم ڈر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا کیا پتا کہ یہ اب تو ہائپ کریٹ ہو گئی، ویڈیو لوگ نہ بنا رہے ہوتے، یہ چیزیں جو ہے وہ منظر عام پہ نہ ہوتی تو اس کی ایسی کی تیسی انہوں نے پھیر دینی تھی۔ تو یہ ان کو مجبوراً یہ ساری چیزیں کرنی پڑی۔ کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی، اور یہ آفیشیل ہوتا گورنمنٹ کا تو شاید ان کا ایٹیٹیوڈ کوئی اور ہوتا۔ ابھی تو خیر بہت ساری چیزیں یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلائی بالکل غلط تھا، بدماشی کا ایلیمنٹ اس کے اندر تھا، ویگو ڈالا کلچر جو ہے، بلیک ڈالا کلچر، وی آئی پی جو کلچر ہے وہ بالکل ڈسکریج ہم کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں۔ لیکن جب ان میں سے کوئی روڈ پہ اترتا ہے تو کیا یہ ان پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں؟ جبکہ دوسرے کنٹریز کے اندر جو ویل ڈیولپڈ اسٹیبلشڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ وہاں کا پریزیڈنٹ، وہاں پہ وہاں کا منسٹر، وہاں پہ وہاں کا اگر کوئی میئر بھی ہوتا ہے تو وہ عام سی ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے، بلکہ کچھ میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سائیکل کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، خود آ رہا ہوتا ہے، خود اپنا سائیکل لگا رہا ہوتا ہے۔ کوئی جج ہے سپریم کورٹ کا یا کوئی بھی وہاں پہ ہائی کورٹ کا، تو وہ آتا ہے اپنا بیگ اس نے لٹکایا ہوتا ہے سائیکل کے اوپر، اور وہ واپس اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بچی پوچھتی ہے کہ یہ کینیڈا کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو یہ والا جو کلچر ہمارے یہاں پہ ہے نا، یہ اس ملک کو کھا گیا ہے، اور یہ اس کا اتنے برے اس کے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ تک اور میرے تک بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کو ڈسکریج کیا گیا، بر وقت کاروائی ہو گئی، اس شخص کی جو ہے وہ جرت کو سلام ہے۔ کچھ ٹائم تک خیر، مجھے ایک دوست ہے وہ مذاق میں کہہ رہے تھے، کہتے ابھی تو آپ کو یہ ساری اس کو ہیرو سارے بنا رہے ہیں، لیکن جیسے یہ معاملہ تھوڑا سا ختم ہوگا یا تھوڑا سا ٹھپ جائے گا تو 10 دن بعد آپ کو یہی بندہ جیل میں بھی نظر آئے گا۔